آپ کی تالیوں کی بھیڑ سے خداوند نے اپنے بندہ کو بڑی برکت دی اور یہ جو کلام ہے نا یہ بہت بڑی پاور ہے. سب سے مشکل کام ہے ایونجلسٹ کام کرنا, مبشرانہ, ڈور ٹو ڈور, گاؤں گاؤں جا کر خدمت کرنا. آج پاسٹر اپنی ٹائی کے اندر مٹی نہیں لگنے دے رہا, وہ چاہتا ہے کہ میں صاف ستھرا رہوں. تو انہوں نے بہت خدمت کی ہے اور ہمارے دل میں خوشی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مل کر خدمت میں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ خدا کا کرام بیان کریں گے. بیٹے بیٹیوں کو, بہن بھائیوں کو, سب کو سلام. تو آج کا میسج جو ہے یہ تیاری کا ہے, کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ بہت اخیر ہے. تو جو کچھ ہو رہا ہے ماضی صاحب نے جیسے بتایا ہے, تو مسیح قوم کو جو ہے یہ دکھ تکلیفیں سہنی ہے. تو جو ان دکھ مصیبتوں میں قائم رہے گا وہی مسیح کی بادشاہت میں جائے گا, ورنہ وہ باہر رہے گا. میسج بھی اسی موضوع پر ہے, تو ہم نے بڑے غور سے اس میسج کو سنا. تو پہلے میں چھوٹی سی دعا کروں گا, سب دعا کریں تاکہ آج کا پیغام جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بیٹھے اور ہم اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو خداوند یسوع کے لائق بنائیں. تو سب آنکھیں بند ہو جائیں, تو اپنے اپنے لیے دعا کریں, دوسرے کے لیے نہیں. اے قدوس باپ, تو آج کے پیغام کے لیے خداوند تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو خداوند تو حکمت اور دانائی دے. اے باپ اپنے روح کی بیداری دے. اے باپ آج کے کلام کے لیے خداوند تو ہمارے دلوں کی زمینوں کو نرما دے, تاکہ تیرے کلام کا بیج جو تو آج بونا چاہتا ہے ہمارے دلوں میں جڑ پکڑ لے اور ہم سب پھلدار ثابت ہوں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دے. اے باپ یسوع, جب تک تیرا پیغام ہوتا رہے تیرے روح القدس کا مسا ٹھہرے. اے باپ یسوع, شریر کی ساری طاقت کو تیرے یسوع نام میں خداوند باندھ دیتا ہوں. تیری جماعت سے کسی کو چھونے نہ پائے, تیرے نام کو عزت اور جلال دے. اے باپ, مجھنا چیز کو خداوند تو اپنے کلام میں بولنے کی جرأت بخش دے, حکمت اور دانائی دے دے. میں نہیں بلکہ تیرا روح القدس تیرے لوگوں سے, تیرے بیٹے بیٹیوں سے ہم غلام ہوں اور تیرا نام عزت اور جلال دے. اے باپ, تو میری منت اور دعا کو سن, قبول فرما اپنے مقدس اور جلال دے. ہم مکاشفہ کی کتاب میں سے 22 باب اور اس کی 14 اور 15 آیت میں سے خداوند کے زندہ پیغام کو لیں گے. تو یوحنا عرب جو خداوند کا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے, تو ہمیں میسج ملتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں, کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے اور جادوگر, حرام کار, خونی, بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا. ہم نے اس میسج کو لینا ہے کہ خداوند یسوع ہمارے جامے دھونا چاہتا ہے, اپنے خون سے دھونا چاہتا ہے, تاکہ ہم ان برائیوں سے پاک اور صاف ہوں. کیونکہ 15ویں آیت میں جو ہمیں میسج ملتا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں مسیح قوم میں ہیں جو غلط راہوں پر بھی چل رہے ہیں اور چرچوں میں بھی آتے ہیں, کلام سنتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً طور پر خداوند یسوع ہمارا جامہ جو
دھونا چاہتا ہے، ہماری روح کو جو آلودہ ہو چکی ہے اسے وہ پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم مکاشفہ ہی کی کتاب میں سے 16 باب اور اس کی 15 آیت میں سے خداوند کے زندہ پیغام کو لیں گے تو وہاں پر ہمیں میسج ملتا ہے کہ دیکھ میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک اور مقدس وہ ہے جو اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہانگی نہ دیکھیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، ایسے بیہودہ کام کر رہے ہیں تو خداوند کی نظر سے تو ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن دنیا کی نظر سے تو ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن خداوند کی نظر سے ہم بچ نہیں سکتے، کیونکہ خداوند صاف فرما رہا ہے کہ دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک وہ ہے جو اپنی پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہانگی نہ دیکھیں۔ میرے عزیزو، بے شک دنیا میں ہم کتنے بھی گناہ کر رہے ہیں، خداوند کی نظر سے چھپے ہوئے ہیں، خداوند کی نظر سے چھپ نہیں سکتے۔ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ دنیا کی نظر سے تو ہم چھپے ہوئے ہیں، لیکن خداوند کے قہر کے شکنجے میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ خداوند صاف فرما رہا ہے، آج میسج دے رہا ہے یوحنا عرف کی طرف سے کہ مبارک وہ ہے جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے، مگر کتے اور جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گڑنے والا بات ہمیں تیار ہونا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے 3 باب اور اس کی 8 آیت میں سے جب آدم اور حوا جو ہیں یہ خداوند کی صحبت میں تھے، خداوند کے حکم پر چل رہے تھے، اس کی آواز کو سن رہے تھے، لیکن جب انہوں نے گناہ کر لیا تو کلام مقدس میں ہمیں میسج ملتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ تو وہ کہاں تھا؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، درختوں کے بیچ میں چھپا ہوا تھا۔ تو خداوند نے کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے کیا جواب دیا کہ میں نے تیری آواز سنی اور ڈرا۔ آج ہم خداوند کی آواز کو سنتے ہیں لیکن ڈرتے نہیں ہیں۔ ڈرتے ہیں بہن بھائیوں؟ نہیں۔ لوگ اس نشاط کالونی میں کتنے چرچ ہیں؟ میرا خیال میں آج کل گھر گھر چرچ ہیں۔ خداوند کے خادم جو ہیں پیغام دے رہے ہیں، خدا کا، یسوع مسیح کا پیغام دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ کوئی صبح صبح اٹھ کے جام لا لیندہ ہے، پی لیندہ ہے، کوئی الٹے کام کر رہا ہے، خداوند دی آواز نو سن رہا ہے لیکن غور نہیں کر رہا۔ خداوند کا پیغام ہے کہ آدم تو کہاں ہے؟ وہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے۔ آج کا آدم جو ہے وہ گناہ میں دبا ہوا ہے۔ آج جو کام ہو رہے ہیں وہ دنیا پر زار ہیں، لیکن خداوند کے قہر سے وہ نہیں ڈرتے۔ ان کو یہ معلوم ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، یسوع مسیح آئے گا، جتنی بھی قومیں ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ مسیح آئے گا اور عدالت ہوگی۔ بے شک چاہے ہم کتنے بھی دکھوں اور مصیبتوں میں
سے گزر رہے ہیں، ہماری قوم گزر رہی ہے، لیکن جب ہمارا ایمان خداوند یسوع پر ہے کہ ہمارا یسوع نجات دینے والا جو ہے ہمیں ہمارے دکھوں اور مصیبتوں سے رہائی بخشے گا، تو یقیناً طور پر رہائی بخشتا ہے۔ بنی اسرائیل کو جو اس نے 400 سال 450 سال غلامی میں رہ کر مصر سے آزادی دی، تو آج ہمیں بھی مسیح آزاد کر سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں قاضی صاحب نے کہا کہ 20 منٹ لینے ہیں، تو 20 منٹ سے زیادہ میں پیغام نہیں دوں گا۔ تو ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں سے ہی 6 باب اور اس کی 9 آیت میں سے خداوند کے پیغام کو لینا ہے۔ تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب اس نے 5ویں مور کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی جن کے سر خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے بعد مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک تمہارے اور ہم خدمت بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے۔ بے شک ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، دکھ اور مصیبتیں سہنے پڑے گی، یسوع کی خاطر توڑ لوانی پڑے گی۔ یہ پل رسولہ نے گردناں لوائیاں نے پٹھے سلیباں پٹھیاں تے چڑھے نے، تے پھر ساڈے لئی بھی کوئی ایسی مشکل گل نہیں کہ انہاں دکھاں تکلیفاں دے وچوں گزر کے اسی او سفید جامہ جڑا یسوع مسیح سانوں پوانا چاہتا ہے کہ اپنی بادشاہی اس نے یروشلم دے دروازیاں دے وچوں نگانا چاہتا ہے۔ سانوں بھی کلام سن کے خدا دے کلام دے اتے عمل کر کے اپنی زندگی نو او دے لائق بنا لئیے تاکہ اسی اس نئے یروشلم دے دروازیاں دے وچوں داخل ہون دے قابل ہو جائیے۔ ایک دفعہ ہم زور سے نعرہ لگائیں گے، ہالےلویا ہالےلویا۔ آخری آیت دوں گا، زکریا کی کتاب اور اس کے 3 باب اور اس کی 3 آیت میں سے ہم خداوند کا زندہ پیغام لیں گے۔ اگر ہم وہاں پر ہمیں میسج مل رہا ہے، خداوند کا پیغام ملتا ہے کہ یشوع سردار کہن جو ہے وہ خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے، اور خداوند نے فرمایا کہ اس کے میلے کپڑے جو ہیں وہ اتار دو، اور اسے ایک پوشاک پہنائی گئی اور امامہ اس کے سر پر رکھا گیا، اور خداوند نے فرمایا کہ تو جن کے درمیان کھڑا ہے، کن کے درمیان کھڑا تھا؟ خداوند کے فرشتوں کے، مقدس فرشتوں کے درمیان کھڑا تھا وہ یشوع۔ تو خداوند نے فرمایا کہ اگر تو میرے حکام پر عمل کرے اور میرے حکموں کو مانے تو تو میری بارگاہوں میں آئے گا اور جایا کرے گا۔ اب ہمیں جنہیں خداوند یسوع مسیح چن رہا ہے اپنے برگزیدوں کو، تو انہیں اپنے روح القدس سے مسح کر رہا ہے، تو ہمیں پالوس رسول کی طرف سے پہلے کرنتھیاں میں اس کے 4 باب میں شاید یہ ہمیں آیت ملتی ہے کہ وہ فرماتا ہے پالوس
کہ میں 14 برس ہوئے ایک شخص کو جانتا ہوں، میں یہ نہیں جانتا کہ بغیر بدن کے یا بدن سمیت مجھے تیسرے آسمان تک جاتا ہوا دکھائی دیا، اور اس نے فردوس میں پہنچ کر کچھ ایسی باتیں کی۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، کہ جو اگر بیان کی جائیں تو انسان کی عقل اور سمجھ سے باہر ہیں۔ میرے عزیزو، پالوس رسول کو خداوند یسوع کا روح القدس تیسرے آسمان تک لے گیا ہے، فردوس میں لے گیا ہے، یسوع مسیح کو دکھایا ہے اس نے، روح القدس نے۔ تو خداوند یسوع جو فردوس میں پہنچ گیا ہے، اس نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو انسان کی عقل اور سمجھ سے باہر ہیں۔ اگر وہ بیان کی جائیں تو تب بھی اس کی انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میسج یہ ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ مگر کتے اور جادوگر، حرام کار، خونی، بت پرست، جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا۔ ہم اس کلام کو اگر سن رہے ہیں، اپنے دل میں ہم نے رکھ لیا ہے، تو میسج یہ ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، 7ویں باب پہلے باب مکاشفہ میں لکھا ہے، یہ 3 اور 4 آیت میں، کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ مبارک بادی جو ہے ہمیں خدا کے کلام پر عمل کرنے سے ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تو مبارک بادی نہیں ملے گی۔ ہمارے جامے جو ہیں اگر عمل نہیں کرتے تو نہیں دھلیں گے۔ یسوع کا خون آج بھی جو ہے بہہ رہا ہے، اس کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہے۔ یہ خدا کا کلام جو ہے یسوع مسیح کا چشمہ ہے۔ اس کو اگر ہم سن لیتے ہیں، اس پر عمل کر لیتے ہیں، تو یقیناً طور پر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسوع مسیح کے خون میں دھل جائیں گے اور ہمیں سفید جامے ملیں گے، اور اس شہر میں جو آسمان سے اترنے والا ہے، نیا یروشلم، اس میں ہم داخل ہوں گے۔ 21 باب اور اس کی 21 اور 27 آیت میں لکھا ہے کہ 12 دروازے اس شہر کے تھے۔ پڑھیں ذرا۔ نہیں پڑھ سکتے؟ 21 باب 21 آیت اور اس کی 27 آیت آخری ہے یہ۔ اور 12 دروازے 12 موتیوں کے تھے، ہر دروازہ ایک موتی کا تھا، اور شہر کی سڑک شفاف شیشہ کی مانند تھی، اور اس میں نے کوئی مقدس نہ دیکھا، کیونکہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے، اور اس شہر میں سورج یا چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے، اور برہ اس کا چراغ ہے، اور قومیں اس کی روشنی میں چلے پھریں گی، اور زمین کے بادشاہ اپنی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بند نہ ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی، اور لوگ قوموں کی شان و شوکت کا سامان اس میں لائیں گے، اور کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے۔ اٹھے کام کرنے والے اندر کوئی کام نہیں ہو شہر سے۔ اج جڑے بھن بھرا جادوگراں کول جاندے نے، کتیاں کول، انہاں کولوں بھی باز آ جان۔
اگر اسی جھوٹ مارنا تے جھوٹ مارنا چھڈ، اگر اسی نشے باز ہاں تے نشے بازی چھڈ دئیے، اگر اسی بدکاریاں کر رہے ہیں تے بدکاریاں چھڈ دئیے۔ خدا دا کلام کہندا ہے کہ مبارک وہ نے جڑے اپنے جامے دھوندے نے تے وہ زندگی دے درخت دے کول آن دا اختیار پائیں گے کہ انہاں دروازیاں دے وچوں داخل ہون گے، لیکن برے کام کرنے والے جڑے نے ہرگز داخل نہیں ہون گے۔ خداوند دے زندہ کلام دے پڑھے جان دے وسیلے دے نال، سنائے جان دے وسیلے دے نال خداوند سانو ساریاں نو برکت دے۔ اسلام